الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ذہنی آزمائش اب پہنچ چکا ہے 19ویں سلسلے میں۔ یاد رہے کہ 19واں سلسلہ، 19 کا عدد بڑا مبارک ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہے، اور آج 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ 16 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہو چکا اور 16 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچی۔ 2 پری کوارٹر ہو چکے ہیں جن میں سے 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہو چکی ہیں، اور تیسری ٹیم کا آج فیصلہ ہوگا۔ وہ کون سی ٹیم ہوگی جو ہمیں کوارٹر فائنل میں جوائن کرے گی؟ دونوں ٹیموں کو بلائیں گے۔ آج پنجاب کی ایک ٹیم ہے جس کا مقابلہ سندھ کی ایک ٹیم سے ہے۔ 2 صوبوں کی ٹیمیں آپس میں مقابلہ کریں گی، ایک واپس گھر جائیں گے اور ایک اگلے راؤنڈ میں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم دونوں ٹیموں کو بلائیں، آپ سے ہم ایک اپلیکیشن کے ذریعے سوال کیا کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ جلدی سے اپنے موبائل فون پر اپلیکیشن اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مدنی چینل کا بہت خوبصورت سلسلہ ذہنی آزمائش نے آپ کو ایک بڑی پیاری اپلیکیشن دی ہے، ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن، اور اس پر امید ہے کہ اس وقت سوال جاری کر دیا گیا ہوگا۔ جلدی جواب دیجئے۔ سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو 5 خوش نصیبوں کے نام بتائے جائیں گے جس کی قرآن دازی کمپیوٹر ہی کے ذریعے ہوگی۔ ناظرین وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو بلانے کا۔ سکھر اور بھاولپور کے اسلحے میں تشریف لے آئے، سندھ اور پنجاب کی دونوں ٹیمیں تشریف لے آئے۔ گنبدِ خضرا کی آغوش سکون کے واسطے۔ ناظرین جو اپلیکیشن پر آپ سے سوال کیا گیا ہے ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، ان میں سے کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ 4 آپشن ہیں: سورہ رحمان، سورہ کوثر، سورہ مزمل، سورہ یاسین۔ 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے۔ آپشن پر کلک کیجئے، کیا پتہ آج انعام آپ کا نکل آئے۔ ناظرین آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا 18واں سلسلہ ہوا تھا، دوسرا پری کوارٹر فائنل، اس کا نتیجہ کیا نکلا، 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ کیسا رہا، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 18واں سلسلہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ فیصل آباد اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائی ہیں۔ آئیے تشریف لائیے اور اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے۔ کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، جی ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یادگار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ کیا یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے؟ فوٹوجینک میموری کا مظاہرہ کیا ہے جناب، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ فیصل آباد 22، رحیم یار خان 26۔ شروع سے رحیم یار خان آگے ہے، کیا آخری سیگمنٹ میں بھی آگے رہیں گے؟ بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے، پھر واقعی بجانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ نمبر بھی ان کو چاہیے۔ جی جناب، اصحاب بدر۔ بتائیے کیا اصحاب بدر یہ جواب ٹھیک ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، ابھی بھی 4 نمبر کا فرق ہے، سوال 2 باقی ہیں۔ فیصل آباد والوں کو اگر مقابلہ برابر کرنا ہے تو یہ دونوں الفاظ انہوں نے ہی صحیح جواب دینے ہوں گے۔ جلدی کرے، 3 سیکنڈ ہے۔ بیل بجائی ہے فیصل آباد والوں نے، یہ جواب انہیں مقابلے میں برابر بھی کر سکتا ہے، باہر بھی کر سکتا ہے۔ جی، مدنی قاعدہ۔ کیا یہ مدنی قاعدہ ہے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک اور لفظ بتایا جائے گا، آپ دونوں ٹیموں کو اس میں جواب دینا ہوگا۔
और फिर देखते हैं मुकाबला किधर जाता है। जनाब बेल बजा दी है फैसलाबाद वालों ने, या तो ये मुकाबला जीत जाएंगे या वापस घर जाएंगे। दारुसुन्ना। कोई टीम आगे जा सकती है, इस तरह हारा हुआ मुकाबला जीत सकती है। अनबिलीवेबल। ज़हनी आजमाइश में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फैसलाबाद वाले आगे चले गए और जनाब रहीम यार खान वालों से मैं अफसोस करूंगा, कमाल की टीम थी, पहले सेगमेंट से लेकर आखिरी सेगमेंट तक ये आगे रहे, मगर दुरुस्त कीजिए में न जाने क्या गैर दुरुस्त हो गया कि ये एक भी जवाब ना दे सके। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं। आज क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। आइए चलते हैं, ये मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, रंगे रजा, सबसे पहले फिकही पहेलियां, जियाराते मकामाते मुकद्दसा और दुरुस्त कीजिए। 6 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे कि भावलपुर या सक्खर। दोनों टीमों से पहले तारुफ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। बारी बारी अपना नाम बताएंगे और अपना शोबा बताएंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद है और मैं जामिअतुल मदीना चक हिमता लोधरा में दर्जा राबिया के अंदर पढ़ता हूँ। जी जनाब, चक हिमता छोटा सा चक है, मगर वहां से माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के मंच तक ये इस्लामी भाई पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि आपके चक के लोग भी सिलसिला देखेंगे और खुश होंगे। जी इसमी इब्नुल इलियास मोहम्मद उमर अत्तारी व अना अक़रा फ़ी जामिअतुल मदीना भावलपुर दर्जा सादिसा व अना उक़ीमु जक हिमता। माशाअल्लाह, ये भी चक हिमता के रहने वाले हैं मगर बावलपुर जामिया में पढ़ते हैं। अरबी में तारुफ पेश किया है मगर याद रहे सवाल और जवाब उर्दू में ही होंगे। तीसरे भाई से पूछते हैं वो कहाँ से आए। मेरा नाम मोहम्मद शेरजान है और मैं जामिअतुल मदीना चक हिमता लोधरा में दर्जा राबिया में पढ़ता हूँ। क्या बात है, टीम भावलपुर की है, रहने वाले सारे ही चक हिमता के हैं। चलो भाई चक वालों, उम्मीद है कि पूरे चक में दुआएं हो रही होंगी। देखना यह है दुआएं रंग लाती हैं, कहाँ पहुंचते हैं। बहरहाल यहाँ तक पहुंचना ही बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह। सक्खर के इस्लामी भाइयों से बात करते हैं। याद रहे नाजरीन, ज़हनी आजमाइश में सक्खर की वो टीम है कि सक्खर के शहर से आई हुई टीम ने ज़हनी आजमाइश जीता भी है। टीम ये फाइनल तक पहुंचने वाली टीमों में शुमार होता है सक्खर वालों का। मगर क्या आज इनका सफर यहाँ खत्म तो नहीं होगा या आगे तक जाएंगे? बताइए नाम। मेरा नाम अलीशेर अत्तारी बिन रोशनदीन अत्तारी है जी। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सक्खर के दर्जा राबिया का तालिब इल्म। माशाअल्लाह, जामिअतुल मदीना के चौथे दर्जे के तालिब इल्म हैं। अगले भाई। मेरा नाम सैयद अहमद अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना सक्खर में दर्जा सादिसा का तालिब इल्म। जनाब तीसरे दर्जे के सादिसा छठे दर्जे के तालिब इल्म है। अगले भाई। अल्ताफ अत्तारी जामिअतुल मदीना सक्खर दर्जा सादिसा का तालिब इल्म। जनाब ये भी छठे दर्जे के तालिब इल्म है। तीनों जामिअतुल मदीना के तलबा है। मुकाबला शुरू करते हैं और पहला राउंड है जिसका नाम है इल्म नूर है। दोनों टीमों से 5-5 सवाल होंगे नाजरीन। 25 सेकंड है हर सवाल के जवाब के लिए। दोनों टीमें पहली बार नहीं आई, दोनों एक एक मुकाबला जीत कर यहाँ आए हैं, तो ज्यादा उसूल बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ जानते हैं। बावलपुर वालों से पहला सवाल। हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु मशवरा करने वाली कौम के बारे में क्या फरमाते हैं? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशवरा करने वाली कौम के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जो कौम मशवरा करती है तो वो सही राह पर होती है। जो कौम मशवरा करती है वो सही राह पर पहुंचती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है सक्खर वालों से, क्या जन्नत में घोड़े होंगे? एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की क्या जन्नत में घोड़े होंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो तुम उसमें सुर्ख याकूत के जिस घोड़े पर सवार होना चाहोगे हो जाओगे और तुम जहाँ चाहोगे वो तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा। क्या बात है, घोड़े होंगे मगर उड़ने वाले होंगे। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत में तो उड़ने वाले घोड़े होंगे, सक्खर में घोड़े होते हैं?
الحمدللہ ہوتے ہیں؟ اچھا، واہ بھائی واہ. چلیں باولپور والوں کی باری ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے اسے کیا اجر ملے گا؟ سکون کے واسطے گنبد خضرا سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب سکھا دے. مشورہ ضرور کیجئے مگر وقت کے اندر کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا یا دوسروں کو علم پہنچاؤں گا، تو اسے ایسے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے جس کا حج مکمل ہوا ہو. اسے ایسے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے جس کا حج مکمل ہوا ہو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا علم حاصل کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا، گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس دن کشتی میں سوار ہوئے اور کس دن اترے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 10 رجب المرجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم الحرام کو کشتی سے اترے، اور اسی دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی. جناب یہ رجب کی 10ویں تاریخ کو بیٹھے، 10ویں محرم کو کوہ جودی پر کشتی آ کر ٹھہری، آپ نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ عز و جل پر کس قدر توکل فرماتی تھی؟ سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب سکھا دے راستے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے چٹیل میدان میں چھوڑ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو، تو کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی فرمایا کہ کیا اللہ پاک کا یہی حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا کہ تب تو ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، بیابان تھا، چٹیل میدان تھا، پانی بھی نہ تھا. حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر جب یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، جواب ملا ہاں، تو کہا پھر ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا شاندار توکل تھا بی بی ہاجرہ کا. جواب درست دے دیا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا اس کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط ہے. جو لوگ موت سے پہلے اسے کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں. جناب غور کیجئے، کیا ہم ان عقل مند لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے. اور ان حضرات کو مرسلین اولو العزم یعنی بہت بلند، بہت بالا عظمت و ہمت والے کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اعطیت جوامع الکلم کس کا فرمان ہے اور جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ ذرا کی آغوش سکون کے واسطے گم
گنبد خضرا کی آغوش سکوں کے واسطے. اوتیت جوامع الکلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور جامع الکلم اس کلام کو کہتے ہیں جس میں الفاظ مختصر ہوں لیکن معنی میں تفصیل ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک یا دو مضامین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک یا دو جملوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مضامین کثیرہ کو جمع کر دیا ہے جو آپ سے پہلے متعدد آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے. کیا بات ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کون سے کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے؟ روشنی دے دے سی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی، دیکھ لے جس روشنی. جلدی کیجئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق رحمہم اللہ پر بھی یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اور وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ کلمات اگر یاد کر لیے جائیں، پڑھ کر دم کر لیے جائے تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دونوں ٹیموں کی تیاری ہمارے سامنے ہے. غلطی کسی نے نہیں کی ہے. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود حاضرین سے سوال اور ان کو ملنے والا تحفہ. جی انشاءاللہ جو یہاں درست جواب دیں گے انہیں مکتبۃ المدینہ کی یہ بہت پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ جلد اول ہے اور اس کی 2 جلدیں ہیں. اور جلد اول کا ہدیہ 315 اور جلد دوم کا 330 روپے ہے. یہ انشاءاللہ جلد اول انہیں تحفے میں دی جائے گی جو درست جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ شعر کن کا ہے؟ میں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے جمیل قادری. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. مداح حبیب مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو ہے وہ شعر تھا. انہیں انشاءاللہ یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. اچھا انہوں نے نام اس طرح بتایا کہ پہلے میں سمجھے اپنا نام بتا رہے ہیں. باب المدینہ کراچی سے جمیل قادری. تو یہ تھوڑا فاصل کریں کہ باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے اور یہ شعر جو ہے یہ مداح حبیب حضرت جمیل قادری کا ہے. ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہو گیا، تحفہ بھی مل گیا. ماشاءاللہ امامہ شریف باندھنے کی بھی نیت کر رہے ہیں. چلے ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو بلاتے ہیں انشاءاللہ. پھر باندھنا پڑے گا، پھر باندھے رہیں گے انشاءاللہ. چلے جناب یہ بھی ہو گیا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب. دونوں کے 10-10 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے رنگ رضا. اس سیگمنٹ میں بڑی خوبصورت معلومات ہمیں مل رہی ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ویسے تو چرچا شہرا ہے ہی دنیا میں، مگر اب یہ بھی پرت کھل رہا ہے کہ اپنے اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کون سی صنعتوں کو، شاعری کی دنیا کے کس فن کو استعمال کیا ہے. باری ہے باولپور والوں کی. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. بتائیے اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے کون سی صنعت نعت کو، صنعت غزل کو یوز کیا ہے؟ شاعری کی کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جی صنعت تجنیس ناقص. اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ شاعر اپنے شعر میں 2 لفظ استعمال کرے اور دونوں کے حروف ایک ہوں لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو اور دونوں کا معنی بھی مختلف ہو. اس شعر میں لفظ اس اور اس لکھنے میں الف اور سین ہے، مگر یہ حروف کے اعتبار سے تو ایک ہی وزن، ایک ہی جیسے مساوی ہیں، لیکن ان کے اعراب متفرق ہیں، الگ ہیں. کیا خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے بات پوری کی ہے.
اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. اور صنعت کون سی ہے؟ صنعت تجنیس ناقص. جواب درست دے دیا ہے. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی سکھر والوں کی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول رکن پھول بدن پھول. بتائیے اس میں کون سی شاعری کی صنعت کو استعمال کیا گیا؟ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر استعمال کیا گیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر شعر میں چند چیزوں کا ذکر کرے جن کا آپس میں مناسبت ہو. مثلا سرتاب قدم ہے تن زلفان قدم تن زلف، یہاں پر سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات ہے. سر قدم تن زمن لب دہن، یعنی وہ جسم کے اعضاء اعلیٰ حضرت نے گنوائے ہیں کہ جن کا آپس میں باہم مناسبت ہے. اس کو صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سرتاب قدم ہے بھاولپور والوں کی ہے. بے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے صنعت تجنیس کامل کو استعمال فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس صنعت سے شاعر کی علمی معلومات کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے اور اس شاعر کی لغت پر دسترس کو بھی دیکھا جاتا ہے انشاءاللہ. جیسا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ و بو. جواب درست دے دیا ہے. ہماری سکھر والوں کی ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. صنعت بھی بتائیں گے اور اس صنعت کو کیوں یہ کہا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے. جناب ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. جناب ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اللہ وقت کے اندر پلیز جواب دیا کریں. یہ صنعت تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا. شاعر کا کسی معلوم چیز یا بات کو نامعلوم کر کے بیان کر کے، نامعلوم کی طرح بیان کر کے اس کی تمیز میں اپنی حیرانگی اور عدم واقفیت کا اظہار کرنا. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے میدان محشر میں حضور کے جلوے کے نور کو دیکھ کر دیدہ حیرت زدہ کے سوال کہ یہ اجالا کیا ہے، حالانکہ سب کو اس اجالے کا سبب معلوم ہے. سبحان اللہ. اس سوال کو تجاہل عارفانہ کے تحت بیان فرما رہے ہیں کہ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ میں. اب آپ کی باری ہے. یا موجود اسلامی بھائیوں کی کمال کی بات، اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں 4 بار ایک لفظ استعمال کیا ہے. کیا 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 ہے، اس سے پرسش ہے بتا
تو نے کیا 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 ہے. 3 بار لفظ کیا استعمال ہوا. پہلا جو ہے وہ مصرع پورا کیجئے تاکہ یہ شعر پورا ہو جائے. میں نے دوسرا سنا دیا ہے. مشکل شعر کر دیا آپ نے. بہت مشکل, بہت پیارا شعر ہے, آ جائے گا انشاءاللہ کسی نہ کسی کو. چلے انشاءاللہ 3 تحفے ملیں گے اس کو جو درست جواب دے. کیا بات ہے. اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے. آپ نے یہ کیا کر دیا. چلے جناب شعر چینج کر دیتا ہوں میں. اسی طرح کا ایک اور شعر ہے, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اس میں 4 بار لفظ اعلیٰ حضرت نے لفظ کیا استعمال کیا ہے اور چاروں کا معنی الگ ہے. آپ پہلے شعر پورا سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. جی میرا نام شہزاد طاری. جی ماشاءاللہ. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. اب کیوں ہم اعلیٰ حضرت سے پیار نہ کریں؟ آپ ذرا سمجھو تو صحیح یار. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, برادر اعلیٰ حضرت کا. خاندان اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کیا شعر لکھا, کمال کی بات لکھی. کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, قیامت کا دن ہوگا اور نبی پاک پر کا جو کرم ہے نا گناہ گار پر جب ہوگا نا تو اس کے نامہ اعمال میں کیا ہو جائے گا, کیا بغیر کیا. جو گناہ کیے ہوں گے نا وہ مٹا دیے جائیں گے, بغیر کیا ہو جائے گا. کیا بغیر کیا اور بے کیا کیا ہوگا. جو نیکیاں نہیں کی ہوں گی اللہ کی رحمت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. کمال کی بات ہے, سبحان اللہ. مزہ آیا نا. سمجھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ بزرگوں نے کیا لکھا ہے. اب سنو, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. کا استر مبارک, تسبیح مبارک اور متبرک پانیوں کا مجموعہ. ان کا نام کیا بتایا انہوں نے؟ شہزاد. میرا خیال ہے کسی ٹیم میں بھی ہیں. کون سی ٹیم میں ہے؟ مظفر آباد. مظفر آباد. لیکن اب بہت دنوں سے فیضان مدینہ میں. کب آئے تھے آپ؟ آپ کا مقابلہ کب ہوا تھا؟ ہمارا مقابلہ 9واں ایپیسوڈ تھا. 9واں ایپیسوڈ تھا. اب اگلا مقابلے تک یہی رہیں گے انشاءاللہ. جی کیا بات ہے. مظفر آباد سے دور سے آئے ہیں. میں اس بچے کو دیکھتا ہوں ہر سلسلے میں ہوتے ہیں اور لگتا ہے بھرپور تیاری کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں مظفر آباد آگے کہاں تک جاتا ہے. جناب تشریف رکھیں گے. ایک اور شعر پوچھ لیں. ایک اور سن لیں. اسی کلام کا مقطع سنا دیں. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. پہلا مصرع پورا کریں. چلیں کوشش کریں ہمارے مہمانوں سے پوچھیں, ٹیم کا حصہ نہ ہو. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیرت طاری جی فقیرہ گوٹھ گلشن بیمار کے پاس ہے. جی مصرع پہلے سب بھول گئے بائک ہاتھ میں آتے ہی. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر پر انہیں امامہ کے فضائل, یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. یہ انشاءاللہ تحفے میں بھی جائے گی. 175 روپے ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ.
जनाब 12 नंबर हैं सक्खर वालों के, 14 नंबर हैं भावलपुर वालों के, 2 नंबर से भावलपुर की टीम आगे है। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सबसे पहले। सबसे पहले सेगमेंट में सबसे पहले सवाल करेंगे भावलपुर वालों से। बताइए सबसे पहले छींक किसको आई? ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में नहीं, दुनिया में सबसे पहले छींक किसको आई? सबसे पहले छींक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आई। हदीस पाक में है सबसे पहले छींक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से किसकी वफात हुई? सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हैं और इन्हीं के नाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम है। जनाब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले सफा व मरवा की सई किसने की? सबसे पहले सफा व मरवा की सई हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले जमरात की शैतान की रमी किसने की? सबसे पहले रमी हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने की। जब शैतान को देखा तो आपने उसको पत्थर मारे। आपके सामने शैतान आया, आपने उसे कंकरों से मारा। रमी सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। ये तो सेगमेंट मुकम्मल हो गया। अब मैं कुछ पूछ लूं आपसे, अगर इजाजत दें तो। इजाजत ना दूं तो फिर भी पूछ लूंगा। फिर इजाजत क्यों मांगते हैं जी? पूछिए। ये बताइए आपने मदनी चैनल पर सबसे पहला सिलसिला कौन सा किया? सबसे पहला सिलसिला तो जो मुझे याद पड़ता है कि फैज़ान अंबिया था या फैज़ान औलिया था। हमारे डायरेक्टर मौजूद हैं। मुझे 2-3 सिलसिले एक साथ दिए गए थे, फैज़ान औलिया, फैज़ान सहाबा और फैज़ान अंबिया, और उसमें से मैंने तीनों ही रिकॉर्ड करवाए थे। लेकिन ऑन ईयर शायद बता रहे हैं डायरेक्टर साहब के फैज़ान औलिया हुआ। लेकिन इससे पहले मेरा बयान एक मदनी चैनल पर ऑन ईयर हुआ था जब मैं पाकिस्तान में नहीं था और अल्लाह की रहमत से मैं मदीना शरीफ में था। ये रमज़ान शरीफ में चूंकि मदनी चैनल शुरू हुआ था 10 रमज़ान को, तो मैं उस वक्त मक्का मुकर्रमा में था। और हमें बड़ा जब खुशखबरी मिली कि मदनी चैनल शुरू हो गया है तो खुशी का वो था कि संभाली नहीं जा रही थी खुशी। अब हम वहाँ थे, कैसा नज़र आता होगा, मदनी चैनल होगा, दिखता कैसा होगा, हमारा भी कोई चैनल था होगा, बड़े मतलब वो खुशी थी। तो हमने मालूमात की तो पता चला कि मक्के शरीफ में भी ये चैनल आ सकता है, एक डिश लेनी पड़ेगी। हमने फौरन उसका इंतजाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन, यानी मैं कह सकता हूं कि शायद पाकिस्तान के बाद सबसे पहले बैरून मुल्क में, अगर ये भी सबसे पहले वाला सवाल हो जाए तो ये मक्के शरीफ में हमने मदनी चैनल को शुरू किया था। हमने वहां पर देखा और हुआ ये कि 27 रमजान थी जब मैं मदीना मुनव्वरा में था, तो मुझे निगरानी शूरा का मैसेज आया कि मदनी चैनल ऑन करो। तो वहां शायद मैं मदनी चैनल के करीब नहीं था, तो बाद में किसी से पूछा कि इस वक्त क्या आ रहा है मदनी चैनल पर, तो उन्होंने बताया कि आपका बयान आ रहा है। मैंने फैज़ान मदीना में मोतकिफीन के दरमियान एक बयान किया था, गालिबन नीयत के मौजू पर। तो 27 रमजान को वो ऑन ईयर हुआ, यानी मेरा कोई पहला बयान अगर ऑन ईयर हुआ तो जिस साल मदनी चैनल शुरू हुआ उसमें 27 रमजान को ऑन ईयर हुआ। और मुझे यूं लगा कि मुझे मेरे निगरान ने मेरी बर्थडे का तोहफा दिया, क्योंकि 27 रमजान जो है वो इस्लामी डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो ये भी हमें पता चल गया कि 27 रमजान मुबारक आपका विलादत का दिन है। ये बताइए कि आप तो वैसे मदनी चैनल से पहले हुजूम में बयान करते थे, और फिर उसके बाद जब आप अचानक कैमरों के सामने आए तो आपकी क्या फीलिंग वगैरह थी, कुछ ऐसी? नहीं, ये तो तवील हो जाएगा मामला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मदनी चैनल पर बताया है कि हमारे पहले ऑडिशंस में क्या हुआ था जब मदनी चैनल पर हमने सिलसिला किया था। तो बहरहाल ये वाकई नो डाउट नाजरीन बहुत अलग बात होती है जो लोग आवाम में बयान करें और उन्हें कहा जाए कि अब कोई आपके सामने नहीं है, आप कैमरे को बयान सुनाएं, तो ना कैमरा सुभान अल्लाह कहता है ना माशाअल्लाह कहता है, आप तो कह रहे हैं ना। तो वो बड़ा डिफिकल्ट था शुरू में, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी प्रैक्टिस हो गई। बहरहाल सबसे पहले बापू ने सवाल पकड़ लिया है और अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। जी 16 नंबर है सक्खर वालों के, 18 नंबर है भावलपुर वालों के। बहुत खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और फिकही सेगमेंट है जिसका नाम है फिकही पहेलियां।
سوال کریں گے بھاولپور والوں سے، وہ کون سا وضو کرنے والا ہے جو کونیوں سمیت ہاتھ اور ہتھیلی 5 انگلیاں دھو لے پھر بھی اس کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا؟ اللہ، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے ناظرین. پورا ہاتھ دھو لیا اس نے، 5 انگلیاں بھی دھو لی، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے، پھر بھی فرض پورا نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں تو ان 6 انگلیوں کا دھونا فرض ہے. اللہ، اگر انگلیاں ہی 6 ہوں اور اس نے 5 انگلیاں دھوئی ہیں تو فرض پورا نہیں ہوگا، 6 کی 6 انگلیاں دھونی ہوں گی. امیزنگ کوشچن، بریلینٹ آنسر، جواب درست دے دیا ہے. سوال سکر والوں سے ہے، وہ کون سا آنسو ہے جو بہے تو وضو توڑ دے گا؟ یاد رہے، ویسے رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا آنسو بہنے سے، مگر وہ کون سا آنسو ہے جو وضو توڑ دے گا؟ وہ آنسو جو بیماری کی وجہ سے آنکھ سے بہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. آنکھ سے بیماری کی وجہ سے جو آنسو بہے وہ وضو توڑ دے گا. جواب درست دے دیا ہے. آنکھ میں درد ہوتا ہے، آشوب چشم ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اب اگر آنسو بہیں گے تو یہ وضو توڑ دیں گے. اس کا شرعی مسئلہ اچھے طریقے سے دارالفتہ سے معلوم کر لیجئے. بعض اوقات آنکھوں سے بہنے والے آنسو کپڑوں سے صاف کر رہے ہوتے لوگ، یہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی ناپاک کر دے گا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. باری بھاولپور والوں کی ہے، وہ کون سا جانور ہے جو غصے کی حالت میں کپڑے پر کاٹے تو کپڑا پاک ہے اور رضامندی کی حالت میں کاٹے تو کپڑا ناپاک ہے؟ اللہ، امیزنگ کوسچن. کیا بات ہے. کتا اگر غصے کی حالت میں کاٹے تو کپڑا جو ہے وہ پاک ہوگا، کیونکہ جب کتا غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا لعاب جو ہوتا ہے یہ خشک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر کتا رضامندی کی حالت میں کسی کو کاٹتا ہے تو اس حالت میں اس کا جو کپڑا ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کا لعاب جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے. اللہ اللہ، اور یہ بات کہیں اور سے نہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے. علماء کی تحقیق دیکھیں کہ کتا جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا لعاب، اس کا تھوک خشک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ رضامندی کی حالت میں ہوتا ہے تو لعاب بہہ رہا ہوتا ہے. اب کاٹے گا تو وہ ناپاک کر دے گا کپڑے کو. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں بالغ شخص جاگتے ہوئے کہا لگائے پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. زبردست تیاری، سب فقہی پہلیوں کو سالو کر لیا، جواب دے دیا، نمبر لے لیے جناب. اب اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے اور اس کے بعد بڑی پیاری معلومات بھی حاصل کریں گے سیگمنٹ انوکھی معلومات کے ذریعے. آئیے چلتے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 20 نمبر ہے سکر والوں کے، 22 نمبر ہے بھاولپور والوں کے، اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت ہی پیاری انوکھی معلومات. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. کوشچن، دنیا میں سب سے بڑا انڈا کس جانور کا ہے؟ جی ہاں، شتر مرغ یعنی آکسیجن کا. اس انڈے کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے اور اگر اس کا آملیٹ بنایا جائے تو 10 بھوکے انسان آرام سے کھا لیں. ایگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اسے بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے. اٹس کالڈ سپر فوڈ، نیچرز ملٹی وائٹامن. بہت سی تحقیقات میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ اٹس دا ہیلدیسٹ فوڈ آن دا پلانٹ، یعنی سارے کھانوں میں سب سے زیادہ صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور کھانا یہ انڈا ہے. بہرحال سپر فوڈ تو یہ ہے. دنیا میں جتنی بھی وائٹامنز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مقدار اس انڈے میں موجود ہے. اس کے علاوہ آئرن، پوٹیشیم، زنک، میگنیشیم کیا نہیں ہے اس ایگ میں. ہاں یاد رہے کہ یہ سب کچھ انڈے کی زردی میں ہوتا ہے. جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے یعنی ایگ وائٹ، اس میں صرف پروٹین ہوتی ہے، اور انڈے کی زردی ان کچھ کھانوں میں سے ہے جن میں وائٹامن ڈی بھی ہوتی ہے. انڈے کی زردی کا رنگ جانور کی خوراک کے مطابق ہوتا ہے. ایک مرغی سال میں اوسطاً 300 سے 350 انڈے دیتی ہے. ایگ کے بارے میں ایک جدید اور معلوماتی تحقیق آپ سے شیئر کروں. انڈوں میں 2 ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو نظر کی حفاظت کے لیے بڑے بہترین ہیں. انہیں لیوٹین اور زیازینتھن کہا جاتا ہے. یہ آنکھوں کی نہ صرف تیز روشنی سے حفاظت کرتے ہیں بلکہ آنکھوں کے پٹھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور موتیا کیٹریکٹ جو بڑی عمر کے افراد کے اندر بینائی
چلے جانے کا بہت بڑا ایک سبب ہے، اس سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ انڈا ایک بہترین ناشتہ ہے۔ ایک تحقیق جو 300 مختلف افراد پر کی گئی، یہ ثابت ہوا کہ انڈا اگر ناشتے میں لیا جائے یہ نہ صرف موٹاپا کم کرتا ہے بلکہ سوچنے کی اور یاد رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ ویسے تو انڈا پکانے کے مختلف طریقے ہیں، فرائی انڈا، بوائل، آملیٹ وغیرہ، لیکن ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے سبزیوں کے ساتھ پکا لیں اور اوور کک نہ کریں، زیادہ دیر تک نہ پکائیں۔ بہرحال بہت سستا، بہت مزیدار اور تقریباً سب کھانوں کے ساتھ پک جانے والی بہترین غذا ہے۔ قرآن مجید میں آیا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل، آبویسلی ایک مسلمان کی زندگی میں اسلامی مہینوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور مکتبۃ المدینہ کی اس کتاب میں عبادات، دعائیں اور اوراد و وظائف اسلامی مہینوں کے حوالے سے کیا ہیں، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے آفیشیل بک سٹور مکتبۃ المدینہ سے، اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ناظرین، آپ نے انوکھی معلومات دیکھ لی اور اب وقت ہوا ہے وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ جناب 19ویں سلسلے میں باری آ گئی ہے میری اپنی مادری زبان کی، مرشد کی زبان کی، میمنی زبان کی۔ تو آج انشاءاللہ بدے جتنا میمن اسلامی بھائی مدنی چینل ناظرین توجہ کرو، آج انشاءاللہ پانچی زبان میں سنتوں نے آداب بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آکڑو پرابلم ضرور ہے کہ مکے میمنی بولنے دی اتنی پریکٹس نہ ہے، تو میمنی میں بھی مسٹیک کری سکا تو امید ہے کہ مکے معاف کرے ڈینا۔ آج پاس سننا ہے انشاءاللہ مسکرائن جی سنتوں نے آداب۔ پیارا پیارا اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل جے ناظرین، اج اکیاری بیار مدنی چینل جے مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 11 جے سیگمنٹ وطن جے رنگ ذہنی آزمائش جے سنگ میں آئیں کہ آؤں خوش آمدید چواں تو اج اساں انشاءاللہ پانچے سیگمنٹ میں مسکران جی سنتوں نے آداب جے بارے میں سکھن جی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مسکرائنوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی سنت مبارکہ ہے۔ دیکھ کوئی مسلمان بھائی لائے مسکرائنوں جن سے جو دل خوش تھی انہیں صدقو ہے۔ اکڑا صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرمائن تھا کہ آؤ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ودھارے مسکرائن وارو کوئی کے نارم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگے میں بدے سے ودارے مسکرائن وارا وا نے، بدے سے ودارے اچھے سارے اخلاق وارا وا۔ کثرت مزاح یعنی بہو ودارے مذاق مستی نے بہو ودارے حسن سے پرہیز کراوا ہے کہ ان سے وقار علی انہیں تو انسان کی جو عزت ہے وہ اچھی تھی انہیں تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کھلنوں قبر میں اندھیروں گنیے چے تو ہاں البتہ مسکرائنوں بہت ساری چیز ہے، کہا بڑی آواز سے کھلنوں جو ہے یہ بری چیز ہے۔ تبسم سبحان اللہ، مسکراہٹ جو ہے، تبسم جو ہے جن کے پاس انگریزی میں اسمائل چوتا ہے، یہ نبی پاک جی سنت مبارک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائن تھا کہ کہا بڑی آواز سے جو کھلنوں ہے نا یہ شیطان جی طرف سے آئے، نہ مسکرائنوں اللہ عز و جل دی طرف سے آئے۔ اعلیٰ حضرت کترو پیارو شعر نبی پاک جی مسکراہٹ تے لکھن تھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگلی بھی جگہ ارشاد فرمائن تھا کہ ودارے نہ کھلیا کرو، کہ ودارے کھلن سے دل مردہ تھی انہیں تو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات تبسم فرمائنا وا، مسکرائنا وا تو پیارا ڈن مبارک جو ہے نا نبی پاک جا ای اولے جی طرح سفید نظر اچنا وا، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جڑے مسکرائنا وا تو دیواروں روشن تھی ونی ویو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ناراض تھی نا وا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو چہرو سرخ تھی ونو وہ جڑے خوش تھی نا وا تو آئیں جو چہرو ہی چمکنو وہ جانے 14ویں رات جو چاند چمکے تو سبحان اللہ، جانے چاند جو ٹکڑو چمکنو وہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم نبی پاک جی سنتے تے عمل کرن جی پابندے کے توفیق عطا فرمائے۔ اکڑی گال آخر میں چوئی تو مسکرائنوں ای او خزانوں آئے آئے جترو واپرنا نا یہ ختم نہیں تھیے بلکہ آئیں مسکرائنا آئیں کہ ناری نے سامنے وارو مسکرائنو۔ پانچی میمنی جی جکڑی کہاوت ہے نا جو ہسیو تے ان جو گھر وسیو، تو آئیں مسکرائنا رہیو، آئیں جی زندگی بھی ساری تھی ونی، گھر میں بھی خوشیوں اچنیوں، آئیں کہ لوگ بھی پسند کرنا، منہ چڑھائے ماڑو کے منہ سجیلے ماڑو کے کوئی پسند نہ تو کرے، مسکرائن وارو ماڑو لوگے جو دلے میں اتری انہیں تو اللہ مکے بھی آئیں کے بھی نبی پاک جی سنت مسکرائن جی سنت تے عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری بھی گال بتا رہے شاید میں یہ بات بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ عبدالحبیب بھائی میمنی بھی پڑھ کے بیان کر رہے ہیں. تو میرے پاس میمنی میں لکھا ہوا نہیں ہے, اردو میں لکھا ہوا ہے. میں اردو دیکھ کر میمنی ٹرانسلیٹ کر کے بیان کر رہا تھا. تو چلے ابھی آؤں سوال کری رہے ہیں میمن بھا میمنی میں جواب دینا انشاءاللہ کہ مسجد میں کھلنو کیڑو ہے ان جو کرو ان کے بارے میں فرمانا ہے نبی پاک علیہ السلام. جواب دینو مدنی فیس بھی دینو تریڈی جو مدنی قافلو بھی کرو نا تو پانی زبان آبی ہے خوشی میں تریڈی جو مدنی قافلو تو وہی ڈیڑے بائیں کے. چلو بھائی یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جی, نام بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اویس. محمد اویس آئے میمنیوں. جی جی. کدھر سے آبی ہو؟ نوی کراچی. نوی کراچی سے. اچھا چلو نیو کراچی کو بھی نوی کراچی یہ بھی میمنی میں بتا رہے ہیں, کیا بات ہے. چلو مسجد میں کھلنو قبر میں اندھیروں کی نیچے. ہاں نبی پاک جو فرمانا ہے کہ مسجد میں کھلنو قبر میں اندھیروں کی نیچے. تو اب ہم سوچے ذرا کہ مسجد میں تو ہم قبر روشن کرنے جاتے ہیں اور مسجد میں ہنس کر قبر کو اندھیرا کر لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں مسجد کا ادب نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ انہیں تسبیح بغداد اور متبرک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب باری ہے میمنی زبان میں نعت پڑھنے کی اور میرے لیے بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہانے بر کا یو آقا مدینے میں کے ہانے بر کا یو آقا مدینے میں کے روزو ڈس چینے مکے روزو ڈس نو آیا کا چینے مکے ہانے بر کا یو آقا مدینے مکے آئے جے باگے میں خاپیتی موت مکے زندو رینو آیا کا مرینے مکے زندو رینو آیا کا مرینے مکے. کیا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ آقا آپ مجھے مدینے بلائیے, آپ کے در پر آ کر مجھے روضہ دیکھنا ہے. حضور آپ کے قدموں میں مجھے موت چاہیے کیونکہ میں مر کر جینا چاہتا ہوں مدینے میں, کیونکہ مدینے میں موت آ گئی تو یہ تو حیات جاودانی ہے. آئے جے باگے میں خاپیتی موت مکے آئے جے باگے میں خاپیتی موت مکے آئے جے باگے میں خاپیتی موت مکے زندو رینو آیا کا مرینے مکے زندو رینو آیا کا مرینے مکے ہانے بر کا یو آقا مدینے مکے روزو ڈس نو آیا کا چینے مکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے انشاءاللہ اپنے اپنے مدنی انعامات کا محاسبہ بھی کریں گے انشاءاللہ, نعت شریف بھی سنیں گے اور پھر انشاءاللہ محاسبہ بھی کریں گے. آئیے کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اللہ آگے آ جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں لج پالا
ناظرین ہوتے ہیں جو پنجابی نہیں سمجھتے. کیا پرسوز کلام ہے, کیا خوبصورت بات ہے اس میں ہے کہ کدی بھی لوڑ پیندی نہیں مینو در در تے جاوڑ دی. یعنی نبی پاک کی نسبت جب سے کیا ملی ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آقا کی ایسی کرم نوازیاں ہیں ہم پر, نبی پاک کے صدقے اللہ کی ایسی رحمتیں مل رہی ہیں. جس کو رب نے نوازا ہے نا وہ شکر گزار بھی بنے, اس چیز کا اظہار بھی کرے. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. لکھتے ہیں کہ کدی بھی لوڑ پیندی نہیں مینو در در تے جاوڑ دی. میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. کیوں؟ میں لج پالاں دا منگتا ہاں, میرے پلے بھرے رہندے. میرے آقا کی رحمت سے مجھے بہت سو سے اچھا رب نے بنایا ہے. مجھ جیسے گناہگار کو عزت بھی دی ہے, مجھے اللہ نے اچھا رزق دیا ہے, مجھے کتنا نوازا ہے. یہ شکر کے جذبات میں ڈوب کے پڑھنا ہے. وہ پہلا والا شعر کیا ہے؟ میں لجپالا دے لڑ لگ گیا میرے تو غم پڑے رہندے. میں نبی پاک کی غلامی جب سے اختیار کی ہے میرے غم بھی دور ہو گئے. آقا نے ایسا کرم کر دیا ہے, سبحان اللہ. کدی بھی لوڑ حضور دیتے ہیں. میں لج پالا منگتا میرے پلے بھرے رہتے. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. میں لج پالا 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 منگتا میرے پلے بھرے میری آساں امیداں دے صدا ٹوٹے بھرے اور خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی. خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی. او میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے خیال پیارے آقا کے خیال میں کاش. یہ تو خیر شاعر نے اپنی کیفیت کہی ہے کہ میں دن رات نبی کی یاد میں مست رہتا ہوں اور آقا کی یاد میں رہتا ہوں نا تو میرے دل میں آقا کے جلوے بستے ہیں. میرے دل وچ سدن بسدا رسدا رہدا میرے دیدے ٹھرے رہندے. میری آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کے لیے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. خیال خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی. او میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے میرے دل وچ سجن وسدا سجن وسدا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں کی کیا بات ہے۔ ایک طرف اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، ایک طرف نبی پاک کی عطائیں یاد آتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی آقا تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسے گناہ اور اتنی نعمتیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کی کیا شان ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نبی پاک ہمیں اپنے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں لے جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آس ہے آس ہے نہ کوئی پاس، آقا ایک تمہاری ہے آس، اور بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ دنیا کا دستور ہے ناظرین، کوئی کسی کا جرم کرے نا، اس سے چھپتا ہے، اس سے بھاگتا ہے کہ وہ دیکھ لے گا تو سزا دے گا، مگر آقا کی کرم نوازی تو دیکھو کہ انہی کے گناہ کر کے کس کے پاس جائیں گے، ان کے سوا ہے کون؟ اور ان کے پاس جا کر جب پناہ مانگتے ہیں تو آقا کیا کہتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بس نبی پاک کی کاش ہمیں سچی محبت بھی نصیب ہو، سچی غلامی بھی نصیب ہو، اور آقا اپنی غلامی میں ہمیں قبول بھی فرمائے، اپنے دامن میں ہم سب کو چھپا لے۔ یہ ان کی مہربانیاں ہیں، اور یہ مہربانیاں دنیا میں بھی جاری رہیں اور آخرت میں بھی جاری رہیں۔ یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جو ہمیں عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے، یاد مدینہ میں تڑپاتا ہے، یاد رسول میں رلاتا ہے۔ دیکھیں نا، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی۔ دیکھیں نا، کوئی اس وقت کلب میں بیٹھا ہوگا، کوئی کون سی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوگا، کوئی ڈرامے میں، کوئی میچوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر یہ مدنی چینل، مجھے امید ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں ناظرین کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، ان کے دل یاد رسول میں بے قرار ہو گئے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، اور اگر یہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے نا تو یقین کرنا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا، بس آقا کو پکارتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے۔ انہی خیالات کے ساتھ مجھے نعت کی فرمائش بھی آتی رہتی ہے، کالز بھی آتی ہیں، تو پنجابی نعت انشاءاللہ اس کے 2 اشعار میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اور وہ کلام یقیناً یہی تو خیال ہے کہ عشق رسول اور نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی شوق ہونا زندگی کا تو وہ نبی پاک کے قدموں میں پہنچنا ہو۔ کہتے ہیں نا شاعر، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ڈیزائرز ہیں، مجھے گاڑی لینی ہے، مجھے دنیا دیکھنی ہے، مجھے گھر بنانا ہے، پیسے بنانے ہیں، لیکن عاشق رسول کی خواہش کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے میری عقل بھی گئی، میری شکل بھی نہیں،
جامی ورگی ٹور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکالنے. آئیے ہم اپنے مدنی انعامات کا محاسبہ کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے پہلے توجہ اپنے ہی مدنی انعامات کے رسالے پر نگاہ رکھتے ہوئے فکر مدینہ کیجیے. اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا، 2 مدنی درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، چٹائی پر سوئے، سرہانے سنت باکس رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی، 2 پر انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگران کی اطاعت کی، مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، نیز قبلے کی سمت رخ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتہ داروں، نامحرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسرے کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی، ایک بیان یا مدنی مذاکرہ آڈیو ویڈیو یا مدنی چینل 1 گھنٹے 12 منٹ دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری، قہقہہ لگانے سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ اپنایا، قفل مدینہ کارکردگی، لکھ کر گفتگو 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ، قفل مدینہ اینک کا استعمال 12 منٹ. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اب آپ آج کے سلسلے میں ایک فرق بھی دیکھ چکے ہوں، اور یہ فرق یہ ہے کہ آج کا سلسلہ بھی ہم نے ریکارڈڈ کیا ہے، رات دیر تک بیٹھ کر ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ ریکارڈنگ کروائی ہے، اور یہ ریکارڈنگ سلسلہ اس لیے ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں میں حرمین طیبین کے سفر پر روانہ ہو چکا ہوں گا، اور میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو بھی یہ سفر نصیب فرمائے اور بار بار سفر نصیب فرمائے، باذوق سفر نصیب فرمائے. آئیے کچھ کالز آپ کی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، وہ سلسلے میں شامل کر. میرا نام شیما ہے، میری عمر 6 سال ہے، میں فیصلہ آباد سے عرض کر رہی ہوں، ذریعہ ازمائی جو سلسلہ ماشاء اللہ اللہ پاک آئین کے نے امیر اہل سنت کے سلامت رکھے، آمین. میرا پیارا مولا می کے مدینہ دکھائے، آؤں بھی
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेमनी ज़बान में कॉल भी की आपने, नात भी सुनाई। अल्लाह आपको आपके घर वालों के साथ बार बार मदीना मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाया। अगली कॉल दीजिएगा। ज़मीर महमद रज़ा अतारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मुज़फ़्फ़राबाद से। अब्दुल हबीब भाई के अंदाज़ के तो क्या कहने। इस हवाले से मैंने एक कलाम लिखा है कि बिहम्दिल्लाह ये ज़हनी आज़माइश कितना प्यारा है, बिहम्दिल्लाह ये ज़हनी आज़माइश कितना प्यारा है कि जिसने इल्म के ज़रिए से हम सबको संवारा है जितने मदनी चैनल के सलासिल सारे अच्छे हैं जितने मदनी चैनल के सलासिल सारे अच्छे हैं, मगर ये सिलसिला तो सबकी आंखों का ही तारा है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बत में अशार भी लिखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह, आपका ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है और हाजी अब्दुल हबीब अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे कि ऐसे प्यारे प्यारे सवालात और हमें इल्म दीन सीखना मिलता है, अल्लाह ताला इसे कायम रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। जी अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश तो बहुत ही अच्छा है, हम सब घर वाले मिलकर देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि इसका फाइनल मुल्तान में करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपके सजेशन का। अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज ज़हनी आजमाइश जो सीजन 11 है बहुत ही प्यारे अंदाज में हो रहा है। खुसूसन इसका ये सेगमेंट सबसे पहले बहुत पसंद आया, बहुत जबरदस्त मालूमात हासिल होती है और सोबान भाई की अनोखी मालूमात से भी बहुत मजा आता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और मेरे लिए भी दुआ मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह खैर आपकी कॉल्स का। नाजरीन याद रहे इंशाअल्लाह इसके बाद वाला यानी 20वां सिलसिला जिंदगी रही तो बराह रास्त ही आप मदनी चैनल पर देखेंगे। इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। आइए जनाब, टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। नात ख्वां इस्लामी भाई भी इंशाअल्लाह अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। चले जनाब, एक बार फिर हमें स्कोर बोर्ड दिखाइए। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? जी, सक्खर के 20 नंबर हैं, भावलपुर के 22 नंबर हैं, 2 नंबर से टीम आगे है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ चले, बहुत ही प्यारा रिसाला मेरे हाथ में है। अमीर अहले सुन्नत ने इस रिसाले के लिए, इस हफ्ते के रिसाले के लिए क्या फरमाया है, आइए वो दुआ आप भी सुन लें। कब्र पर बैठना हराम है या रब्बल मुस्तफा, जो कोई रिसाला यतीम किससे कहते हैं कि 26 सफ़हात पढ़िए सुन दे, उसको किसी का मोहताज न कर, सिर्फ अपने तरफ का मोहताज रख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मदनी चैनल देखते हैं। जनाब आप भी जल्दी जल्दी ये प्यारा सा रिसाला पढ़ लीजिए। अब चलते हैं नाजरीन, जिसका नाम है ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। जनाब दोनों टीमों को कुछ मकामात मुक़द्दसा दिखाए जाएंगे, बहुत गौर से देखना है और उसके बाद पिक्चर दिखाई जाएगी। सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे, हम सबको ज़ियारत के बारे में मजीद जानने को भी मिलेगा। आइए देखते हैं कौन सी ज़ियारतें आपने गौर से देखनी है। जी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुबारक रोज़ा, सुभान अल्लाह, अजमेर शरीफ, वाह वाह वाह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दिल्ली शरीफ, गौसे पाक से मंसूब कुतुब खाना, मज़ार मुबारक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये भी दिल्ली हिंद में है। वादी हमरा, सुभान अल्लाह, बड़ी मुबारक वादी है, बदर शरीफ के करीब। बीर उस्मान हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का मुबारक कुआं, प्यारे आका प्यारे दाता गजो चली हजवेरी का मजार शरीफ, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ब्लू मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद, तुर्की, इस्तांबुल, वो जगह जहां जन्नती मेंढा उतारा गया, ये मिना के करीब जगह है। और अब जनाब महबूब इलाही हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दिल्ली हिंद, मज़ार मुबारक ख्वाजा अबुल हसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये भी दिल्ली हिंद है। ये मुकद्दस मुसल्ला है, कमाल की जगह है। जनाब
ख्वाजा मखदूम नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये एक मकाम इबरत है। ये सारे प्रोग्राम मदनी चैनल पर आ चुके हैं नाजरीन। सैयद शाह आले रसूल कादरी मारेरा शरीफ में ये मज़ार है। आला हजरत का खान वादा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मज़ार शरीफ, सुभान अल्लाह। मस्जिद आयशा, जहां उम्रा करने वाले जब दूसरा उम्रा करना हो तो एहराम बांधते हैं, नियत करते हैं एहराम की। बहुत खूबसूरत मकामात हैं। अब देखना है बावलपुर वालों ने कौन सा मुकद्दस मकाम बताना है। बताइए जनाब, गौर से जवाब दीजिएगा। वो मकाम जहां पर जन्नती मेंढा उतारा गया। ये वो मकाम है, ये बता रहे हैं जहां जन्नती मेंढा उतारा गया। क्या ये ठीक है जनाब? वो जगह जहां जन्नती मेंढा उतारा गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस मकाम के बारे में अगर कुछ तफसील है तो आइए देखते हैं। बाईं तरफ पहाड़ के ऊपर जो छोटा सा कुब्बा नजर आ रहा है, बताया जाता है कि यही वो जगह है जहां हजरत इस्माइल अला नबीना वालेसलाम को हजरत इब्राहिम ज़िबाह करने के लिए ले गए थे। और यही जन्नती मेंढा जो है वो आसमान से उतारा गया और यही वो मुबारक जगह है। हजरत इस्माइल का लक़ब ज़बीहुल्लाह हो गया और सारी दुनिया जो है अब साहिब इस्तिताअत जो लोग मुसलमान होते हैं वो बकरा ईद के दिनों में कुर्बानी करते हैं। इस मुबारक जगह पर अल्लाह से दुआ है रब करीम इस कुर्बानी का सदका हमें अता फरमाए और हमें अपने नफ्स को कुर्बान करने, अपनी बुरी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अब बारी सक्खर वालों की है। क्या देखना है, क्या पहचानना है? हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक, सैयदी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गौस पाक के रोजे को कौन नहीं पहचानता। कादरियों के दिलों में ये तस्वीर नक्श है। आइए कुछ ज़ियारतें गौसे पाक के रोजे की भी कर लेते हैं। शहबाज़ खिताबत फानूस हिदायत सरताज शरीयत है रब की नेमत अल्लाह की रहमत अल्लाह की रहमत है बाइस बरकत है साहिब इज्जत है साहिब इज्जत है बहर सखावत दरियाए करामत डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में राज रहेगी, दोनों जहां में राज रहेगी, राज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोलियां भर दो कासा सबका गौस पाक के रोजे की ज़ियारत भी हो गई। बावलपुर वालों की बारी है। बताइए ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा में क्या इन्होंने पहचानना है? मकाम इबरत। ये मकाम इबरत कौन सा है? क्या ये जवाब दुरुस्त है? और फिर मकाम इबरत की तरफ चलेंगे। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते देखते ये कौन सा मकाम इबरत है।
जनाब अब बारी है सक्खर वालों की, बताइए इन्होंने क्या पहचानना है। मैदान हमरा। क्या ये वादी हमरा या मैदान हमरा जो ये कह रहे हैं ठीक है? जी ये वादी हमरा, जवाब इनका हम दुरुस्त मानते हैं। ये बड़ी कमाल की जगह है। आज तक वो कलाम सुना है ना कि अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। ये पीर मेहर अली शाह साहब को जो कलाम है ना, इस मकाम पर पीर मेहर अली शाह साहब को नबी पाक का दीदार नसीब हुआ था वादी हमरा में। आइए जरा इस मकाम की ज़ियारत कर लीजिए। चर्चे होते हैं ये हुए फूलों में, क्यों ये दिन देखते पाते जो बियावाने अरब। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम बदर के मकाम से मदीना तैयबा को जो रास्ता जाता है उसके दरमियान एक वादी हमरा आती है। हम उस मकाम पर मौजूद हैं। आप उस वादी के मनाजिर देख सकते हैं। ये बहुत पुरसोज और पुरकैफ जगह है और इस वादी के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात किताबों में मिलती है। आपने यकीनन पीर मेहर अली शाह साहब का नामे नामी सुना होगा। बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। जी हाँ, जागती आंखों से। और किताबों में ये लिखा है कि वो जो मकाम था जहाँ पर आपको दीदार नसीब हुआ, ये वही वादी हमरा है। आप मक्का पाक से मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, यहाँ कयाम फरमाया। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जलवा उन्हें नसीब फरमाया। हम इस मकाम पर मौजूद हैं। यकीनन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की यादें तो यहाँ कदम कदम पर मौजूद हैं, मगर इस मकाम को एक खास निस्बत हासिल है और वो अजीम शान कलाम जो आज तक उस शाखों की जबान पर है, आंखें नम हो जाती हैं जब वो कलाम सुनते हैं। वो कलाम क्या है? अज सिख मित्रा दी वधेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी ए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ए, क्यों नैना लाइयां अज झड़ियां। सुबहान अल्लाह माँ अजमलका माँ अहसनका माँ अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। जनाब ये बड़ा पुरज़ौक पुरसोज मकाम है। अल्लाह इस मकाम के सदके हमें भी नबी पाक का दीदार नसीब फरमाए। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ नाजरीन। आइए चलते हैं, इससे पहले कि आखिरी सेगमेंट की तरफ हम जाएं, वक्त हुआ जाता है मदनी कसौटी का। जनाब बापू ये बताइए, आपकी मुरादी जो शय है आपने सोच ली? जी सोच ली। एक सवाल काउंट हो गया। नहीं ये सवाल नहीं है, ये प्रिपरेशन है, ये तैयारी है। अच्छा जी हो गई, तैयारी हो गई है। ठीक है, क्या वो इंसान है? जी हाँ इंसान है। ठीक है, क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? जी नहीं। ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या वो अंबिया में से है? जी नहीं। सहाबा में से हैं? जी नहीं। मर्द हैं? जी हाँ। उनका मज़ार बर्रे सगीर पाक व हिंद में है? जी हाँ। कराची में है? काउंटर भी नहीं चल रहा? जी नहीं। हिंद में है? बर्रे सगीर में कितने ममालिक हैं? पाक व हिंद। जी हाँ। अजमेर शरीफ में है? जी नहीं। कितने सवाल हो गए? 9 सवाल हो गए। इनको याद है हाजिरीन को कितने हो गए? 8 हुए। 8 बरेली शरीफ में? मतलब ये पहले ध्यान से पहले तवज्जो से बोले नोट तो करते सवाल कितने हो गए? बरेली शरीफ में मज़ार है उनका? बरेली शरीफ में? जी नहीं। हिंदुस्तान में है, अजमेर में नहीं, बरेली में नहीं।
دہلی میں مزار ہے ان کا, دہلی میں مزار ہے. دہلی میں جی نہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 10. خواجہ غریب نواز نہیں, اعلیٰ حضرت نہیں, نظام الدین اولیاء نہیں. کیا آپ نام لے لے کے ایسے مطلب کیوں؟ میں اپنے آپ کو ریکال کر رہا ہوں نا کہ ہند میں اب کون سا مزار ہے جو اتنا پرومیننٹ ہے. ویسے تو خیر بہت مزارات ہیں, بمبئی میں بہت سارے مزارات ہیں, ماریرا شریف میں مزارات ہیں, شاہ علیہ رسول کا مزار ہو سکتا ہے, یا بات ہے کیا ان کا مزار ماریرا شریف میں ہے؟ میری مسکراہٹ سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی مسکراہٹ بڑی وہ جو کہتے ہیں نا ڈبل مائنڈیڈ والی ہوتی ہے. آپ مسکرا کر بھی کہہ دیں گے جی نہیں. جی نہیں, مجھے پتا تھا. آپ کی مسکراہٹ پہ نہیں جانا چاہیے. 11 سوال مکمل ہو چکے ہیں. کیونکہ ہند میں باقی جو مزارات ہیں مجھے لگتا ہے ان کے بارے میں اتنی معلومات آپ کو نہیں ہوگی, اس لیے وہ سوال آپ کر نہیں سکتے. کچھ مزار ایسا 11 سوال ہو گئے حضرت. ہاں میں اب سوچ رہا ہوں نا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. میں غور تو کرنے کی اجازت ہے نا مجھے. اجمیر نہیں ہے, بریلی شریف نہیں ہے, ماریرا شریف بڑے مشہور ہیں بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب حاجی علی بمبئی ہو سکتا ہے, ماہم شریف میں مخدوم ماہمی صاحب کا مزار ہے, اور آگے چلے تو تاج پور میں بابا تاج الدین ہے, وہ بہت بڑا مزار ہے. اب تو نام لینا, شہر بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا. ابھی تک تو شہر بھی نہیں پہنچے. اب آپ ہی کو اشارہ دیں پہلے. ابھی جو نام لیے نا اپنے تصارف, ان میں سے ایک نام ہے, ایک شہر میں. آپ نے جو بزرگوں کے نام لیے نا ابھی, بابا تاج الدین, مخدوم ماہمی شریف, اور حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ جو آپ نے سارے نام لیے ان میں سے ایک نام ہے. میرا خیال ہے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تاج پور شریف, یا پھر حاجی علی. ان دونوں میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں. چلے ایک بتا دیں. سمندر کو ان سے نسبت حاصل ہے. چلے اتنا بڑا اشارہ دے دیا. بمبئی میں بہت کمال کا مزار ہے, میری حاضری ہوئی ہے وہاں پر, کئی بار حاضری ہوئی ہے. حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی مرادی شخصیت. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہ وہ کمال کا مزار ہے ناظرین کہ جہاں سمندر کے راستے جب ہم جاتے ہیں تو دن میں وہ راستہ کھل جاتا ہے اور رات میں اس پہ پانی آ جاتا ہے. یعنی رات میں کوئی نہیں جا سکتا ان کے مزار پر. جو رات میں گیا, شام میں گیا تو واپس نہ نکل سکا تو اس کو مزار پہ ہی رات گزارنی پڑے گی, یا پھر بڑی اچھی اس کو سوئمنگ آتی ہو, کیونکہ چاروں طرف پانی آ جاتا ہے. تو بڑا کمال کا, بڑا پرذوق مزار شریف ہے. چلے آج ان کا ذکر ہوا ہے, وہاں رہنے والے ہمارا سلام حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں. اب وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ کا, لیکن اس سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ڈبل 12 سکھر 26 نمبر ہے باولپور والوں کے. آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے درست کیجئے. ناظرین 4 یہ سیگمنٹ ہیں, 4 ورڈ ہیں جو درست کرنے ہیں, اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا. جو نمبروں کا فرق ہے وہ ختم کرنا ہوگا سکھر والوں کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. آئیے جناب, باولپور اور سکھر کے اسلائی بھائی غور سے دیکھیں گے, اگر سمجھ آ جائے پھر بیل بجائیے گا, ورنہ 2 نمبر چلے جائیں گے. 60 سیکنڈ کا آپ کے لیے ٹائمر ہوگا. 60 سیکنڈ ہے, 1 منٹ ہے, جس میں آپ نے پہنچنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے. آئیے بتائیے. غور کیجئے. ایک عظیم الشان بزرگ کا نام ہے. بیل بجائی ہے سکھر والوں نے, یا تو یہ نمبر حاصل کریں گے یا نمبر ہمیں واپس دیں گے. بتائیے یہ کون سے بزرگ ہیں؟ جی جنید بغدادی. جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ حضرت جنید بغدادی نہیں ہے جناب. بتائیے کیا نام ہے یہ؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. سکھر والوں سے غلطی ہو گئی ہے ناظرین, 2 نمبر کا فرق تھا, غلطی سے 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. سکھر والوں کو بڑی ذوق و شوق اور توجہ سے واپس آنا پڑے گا, کیونکہ اب میرے پاس صرف 6 نمبر ہیں. دیکھنا ہے کیا درست کرنا ہے.
जब तक कंफर्म ना हो जाए बेल ना बजाया करें। खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। गौर से देखिए ये क्या लफ्ज हो सकता है। अब मैं इशारा देने लगा हूं, 30 सेकंड हो गए हैं। ये किसी गज़वे के शुहदा का जिक्र है। अल्लाह, इतना खुला इशारा दे दिया है मैंने जनाब। बाकी खामोश रहेंगे, वक्त खत्म हो रहा है, किसी को भी नंबर नहीं मिलेंगे। 5 सेकंड रह गए, खत्म। बेल बजाई है सक्कर वालों ने, ये गलती इनके 2 नंबर ले जाएगी। शुहदाए बदर, बताइए क्या ये लफ्ज ठीक है? शुहदाए बदर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब चलते हैं मुकाबले में। फिर कुछ रंग आया है। 4 नंबर है हमारे पास, लेकिन फर्क 2 नंबर का है। बावलपुर और सक्कर के इस्लामी भाइयों को अब क्या देखना है? गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते 30 सेकंड हो गए हैं, इशारे का वक्त आ गया है। ये दावत इस्लामी के मदनी कामों में से एक काम है। फिर बेल बजाइए सक्कर वालों ने, या तो ये बराबर कर जाएंगे मुकाबला या ये मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। नाजरीन, सदाए मदीना, सदाए मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, सक्कर वाले 4 नंबर से पीछे। कमाल यह है कि तीनों बार बेल इन्होंने बजाई, 2 नंबर वापस भी इन्होंने लिए और फिर 4 नंबर हासिल भी कर लिए। मुकाबला हो गया बराबर, दोनों के नंबर बराबर हैं। ज़हनी आजमाइश का 19वां मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल। आखिरी सवाल पर फैसला होगा किस टीम ने आगे जाना है, सक्कर या भावलपुर। आइए जनाब देखते हैं। दे देसी हमको ईमानो यकीन की रोशनी। गौर कर लीजिए ये क्या है? इशारे का वक्त करीब आ रहा है। ये अल्लाह के एक वली का नाम है जिनका मजार कराची में है। जल्दी कीजिए, बेल बजाइए जनाब। बावलपुर वालों ने अगर सही जवाब देंगे तो पार लग जाएंगे, वरना घर जाएंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी। क्या ये सैयदुना अब्दुल्ला शाह गाजी कराची का मजार है? बावलपुर वालों ने मुकाबला जीत लिया है। शुरू से आगे रहे, आखिर में बराबर हो गया, मगर आखिरी सवाल पर फिर आगे निकल गए। सक्कर वालों ने बड़ी कोशिश की मगर आखिरी सवाल पर बाहर हो गए, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। नाज़रीन, अब जनाब दोनों टीमें आगे आए, आपस में मुलाकात भी करें। सक्कर वालों को फिर मौका मिलेगा जिंदगी में, फिर कभी आएंगे। भावलपुर की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, वक्त हुआ है नाजरीन आपको बताएं मदनी चैनल के नाजरीन से जो सवाल किया गया था उसका सही जवाब क्या है, और 5 खुश नसीबों की आइए कुरानदाजी देखते हैं। अब आइए तहाइफ देंगे हम इंशाअल्लाह हमारे सक्कर के इस्लामी भाइयों को। अफसुर्दा हैं, ज़हनी आजमाइश से जुदाई का वक्त है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आपको मदनी चेक भी दिए जा रहे हैं, प्यारे प्यारे तोहफे भी दिए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी टीम है सक्कर की, और जैसे मैंने कहा कि सक्कर की टीम पिछले सालों में फाइनल तक भी पहुंची है, फाइनल भी जीते हैं। फैजान अबू हुरैरा, चूंकि आज और लाइव सिलसिला नहीं था, लेकिन आज सिलसिले में एक इस्लामी भाई को हमने बड़ा वाजे, बड़ा प्रोमिनेंट देखा है माशाल्लाह। आपका नाम क्या बेटा?
محمد عمر عطاری کو ہم فیضان ابو ہریرہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اب یہ مدنی کاموں پر تحائف ہم دیا کرتے ہیں. سب سے زیادہ مدنی قافلے کس کے ہیں تو بتائیں گے؟ 30 مدنی قافلے ہیں. اور کوئی ہے 30 سے زیادہ مدنی قافلے والا؟ چلے یہ تحفہ ان کو جا رہا ہے. تنظیمی طور پہ ذمہ داری کس کے پاس سب سے زیادہ ہے تاکہ اور آپ ذمہ داریوں میں آگے آئے؟ حوصلہ افزائی ہے آپ کی یہ. جی علاقائی سطح پر رکن مجلس کے معاون ہے. جی ڈویژن سطح پر کیا ذمہ داری ہے؟ اصلاح برائے کھلاڑیاں. چلیں یہ رکن مجلس ہیں اور معاون ہے رکن مجلس کے تو ان کو تحفہ دے دیتے ہیں. غمزدہ بھی ہیں تھوڑی اور دل جوئی ہو جائے. اب ناظرین سے ایک سوال کیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عرب کے کسرا ہیں؟ اور ان کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ فیضان امیر معاویہ نامی کتاب سے ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کتاب کو حاصل کرے اور اس کے اندر سے جواب ہمیں بھجوائیے. اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کا. آج ایک نہیں 2 قرآن دازیاں ہوں گی. رات دیر تک ماشاءاللہ مدنی منع اور اسلامی بھائی موجود ہیں تو 2 مدنی منوں کی قرآن دازی بھی ہوگی اور پھر 2 انشاءاللہ بڑوں کی. 3118 3118 اور 3109 3109 یہ بڑے پہلے اسلامی بھائی کو ماشاءاللہ یہ تحفے غوث پاک کے روزے سے میں نے خریدی تھی اور وہیں سے بغداد شریف کا یہ پورٹریٹ ان کو دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. چلیں اور 3109 مدنی منع بھی آگے بھائی. چلو ان کو یہ تحفہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ سے اتنی دیر تک جاگ رہے ہو. چلو پکڑے. ناظرین بھی بول رہے ہوں گے اتنی دیر کہاں ہوئی ہے جناب. یہ ریکارڈڈ سلسلہ ہے اور رات 1:15 بجنے والا ہے ماشاءاللہ. چلو یہ بھائی ویسے ہی آ گئے ہیں ملنے کے لیے. نیند میں آ گئے ہیں. اچھا تینوں ساتھ ہیں تو 2 کو ملا تو تیسرے کو کیوں نہیں ملا بھائی؟ ان کو بھی تحفہ دیں گے بھائی. چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ. آج رات دیر تک مدنی منع آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے بھی بھائی. چلو چاچا بھتیجے سب پورا خاندان تحفہ لے کے جائے گا کیا؟ چلو اب 3123 3123. چلو بھائی یہ بھی کوئی ماموں تو نہیں ہے بھائی ہیں. چلو بھائی ایک ہی خاندان کا تعویذ واویز لے کر آئے ہو کیا؟ چلیں بھائی کمال ہو گیا ناظرین. چلو بھائی پورے خاندان کو تحفے مل رہے ہیں. آخری تو کسی اور کو لینے دو. 3167 3167 آ جائے بھائی آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم. ماشاءاللہ دکھائیے ٹوکن آپ کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جو امامہ شریف بنوانے والے بھائی تھے وہ بھی آ جائیں ہمارے میمن بھائی. دوسرے والے سے اتنے سارے. چلیں باقی اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے. سر پر امامہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہے. جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری. جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا عام ہے. فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. آئیے ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ
یا حبیب اللہ سلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے دے دیسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی دے دیسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے دیکھ لیں جس روشنی میں ہم جنا کے راستے علم سیکھے ہو عمل ایسا رضا تیری ملے علم سیکھے ہو عمل ایسا رضا تیری ملے ہو قدم ثابت لنولے ہم رضا کے راستے ہو قدم ثابت لنولے ہم رضا کے راستے گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش صبح کے واسطے